السلام علیکم. عوام دوست ٹیلی ویژن AD TV سے میں سہیل سید آپ سے مخاطب. آج عید کے بعد میں آپ کے پاس آیا ہوں اور اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ رمضان میں آپ کو اندازہ ہوگا کہ ٹائمنگز ایسے ہو جاتے ہیں کہ ویڈیو بنانے کے لیے، اور اس میں پورا دن تقریباً لگتا ہے. ٹائمنگز کا مسئلہ ایسا آتا ہے کہ جس کی وجہ سے ویڈیو بنانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اور ظاہر میں کوئی پروفیشنل ویڈیو میکنگ نہیں کرتا، اس لیے میرے لیے زیادہ مشکلات تھیں. اگر کوئی پروفیشنل ہوتے تو شاید ان کو اتنی مشکلات نہیں ہوتی، لیکن مجھے کیونکہ میں پروفیشنل نہیں ہوں اس لیے زیادہ مشکلات تھیں. اور میں نے اس لیے فیصلہ کیا کہ رمضان میں چھٹی کی جائے. رمضان کے بعد آپ لوگوں سے مخاطب ہوں گا. رمضان کے بعد بھی کچھ معاملات ایسے تھے، کوئی خبریں اتنی خاص نہیں تھیں، اس وجہ سے میں تھوڑا سا انتظار کرتا رہا. لیکن اب کل سے جو سیاسی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں ان پہ میں نے سمجھا کہ آپ لوگوں پہ ضرور بات کی جائے. کل جو دو بڑی اہم باتیں ہوئی، ایک خواجہ آصف صاحب نے لندن سے بیان دیا اور دوسرا بیان آصف علی زرداری صاحب نے کراچی میں دیا. ان دونوں پہ میں آج آپ سے بات کروں گا. اور اس کے علاوہ ایک موضوع کراچی کے حوالے سے میں آپ گزارش کروں گا، کیونکہ کراچی میں اس وقت بہت زیادہ مسائل ہیں. لیکن ان دونوں سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کیا کریں، ویڈیو مکمل ضرور دیکھا کریں. ہم لوگ کافی محنت کرتے ہیں اس پہ، اس ویڈیو مکمل نہ دیکھی جائے تو ہماری محنت سمجھ میں ضائع ہوتی ہے. تو سب سے پہلے میں کراچی کے حوالے سے بات کروں گا. کراچی میں اس وقت بدترین لوڈ شیڈنگ کا شکار ہے کراچی. اور موجودہ حکومت یعنی یونٹی گورنمنٹ جس کو نام دے رہے ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب اور شہباز شریف صاحب، اس کے دو بڑے پارٹنر پاکستان پیپلز پارٹی اور متحدہ قومی موومنٹ پاکستان، یہ دونوں کراچی کو بلانگ کرتے ہیں اور کراچی شہر ان دونوں کی ذمہ داری ہے. کراچی میں اس وقت جس طرح کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، یعنی آپ اندازہ کریں میرے اپنے گھر میں اس وقت 13 سے 14 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. میں متحدہ قومی موومنٹ اور پاکستان پیپلز پارٹی دونوں کی قیادت سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ فیڈرل میں بات کریں. کراچی میں اس طرح کی لوڈ شیڈنگ کسی بھی صورت سے مناسب نہیں ہے. میری اتنی عمر ہونے کو آ گئی، میں لوڈ شیڈنگ کافی عرصے سے دیکھ رہا ہوں، لیکن یہ 12-13 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ میں نے کراچی میں کبھی نہیں دیکھی. یہ پہلی مرتبہ ہے کہ کراچی میں 13 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے. پیپلز پارٹی اور متحدہ قومی موومنٹ دونوں اس چیز کو سیریس لیں. کراچی کے عوام بہت اذیت میں ہیں. کراچی کے عوام کی اذیت کو کم کرنے کی کوشش کریں اور فیڈرل گورنمنٹ سے، وزارت بجلی و پانی سے اس سلسلے میں بات کریں اور کراچی کی لوڈ شیڈنگ کو کم کرائیں. کم از کم کم تو کرائیں، ختم نہیں کرا سکتے تو. اب آتے ہیں ہم اپنے اصل موضوع کی طرف. یعنی سب سے پہلے خواجہ آصف نے لندن میں بیان دیا کہ ہم نومبر سے پہلے الیکشن میں جا سکتے ہیں اور اتنا بڑا مسائل نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ کہ خواجہ آصف صاحب کو یہ بیان دینے سے پہلے اس یونٹی گورنمنٹ کے تمام لوگوں سے مشاورت کرنے کے بعد اس طرح کی بات کرنی چاہیے تھی. میاں صاحب نے لندن میں اجلاس بلایا ہے، اس اجلاس میں کیا فیصلہ ہوتا ہے یہ ان کا انٹرنل معاملہ ہے. لیکن اگر یہ دیکھا جائے کہ آپ الیکشن کی بات کریں یا نومبر سے پہلے الیکشن کی بات کریں تو یہ یقیناً یونٹی گورنمنٹ میں کے تمام اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ بات چیت کرنے کے بعد یہ بات کی جاتی تو زیادہ بہتر ہوتی. اب خواجہ آصف صاحب کے اس بیان کو اگر ہم دیکھیں کہ اس کی کیا وجہ نظر آتی ہے تو بہت واضح بات ہے یہ کہ اس وقت پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہے وہ خوفناک حد تک خراب ہے.
पाकिस्तान बिल्कुल डिफॉल्ट के दहाने पे खड़ा है, श्रीलंका बनने के दहाने पे खड़ा है, श्रीलंका बनने के करीब है। और श्रीलंका में जो कुछ हो रहा है वो सब आप लोगों को पता है कि वहां पे इस वक्त क्या सूरत हाल है, कि वहां पे ना बिजली है, ना पानी है, ना पेट्रोल है, ना कन्वेंस है। लोगों के पास खाने की पीने की अशिया जो है ना वो तक मफकूद हो चुकी हैं। उसकी वजह यह है कि श्रीलंका डिफॉल्ट हो चुका। श्रीलंका से ना इस वक्त कोई ट्रेड हो रही है, ना कोई और दीगर मामलात में श्रीलंका से कोई बातचीत किसी की हो रही है। श्रीलंका में कोई हुकूमत नहीं है और जो उनके बिहाफ पे जाके आगे की दुनिया में बात करे। पाकिस्तान में क्योंकि माशी सूरत हाल भी तकरीबन उसी मुकाम पे आ चुकी है जहां पे आज से 2 महीने पहले श्रीलंका था। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का अगर हम रिकॉर्ड देखें तो ये बात बहुत वाज़ेह तौर पे सामने आती है कि नून लीग जब भी इक़्तिदार में आती है तो बैसाखियों का सहारा इसको जरूर चाहिए होता है। शायद यही वजह है कि ख्वाजा आसिफ साहब ने घबरा के ये बयान दे दिया, या मियां साहब वहां अपने लोगों को बुला के और कैबिनेट मीटिंग करा के और मुस्लिम लीग नून का इजलास बुला के ये फैसला करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम इन तमाम मामला से जान छुड़ाने। लेकिन मैं ये कहूंगा कि मुस्लिम लीग नून को ये सोचना चाहिए कि इक़्तिदार सिर्फ फूलों का बिस्तर नहीं होता, फूलों की सेज नहीं होता, कांटों का बिस्तर भी होता है। और इस वक्त यकीनन पाकिस्तान का इक़्तिदार कांटों का बिस्तर है। पाकिस्तान में इस वक्त जितनी बड़ी पार्टियां हैं सिवाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, सब हुकूमत के साथ मौजूद हैं और सब हुकूमत की मदद कर रही हैं। तो इस तरह से मायूस होके और इस तरह से मैदान छोड़ के भागना मेरी नहीं समझ में आता। मुस्लिम लीग नून क्या सोच के मुस्लिम लीग नून ने ये बात उठाई है कि हम इलेक्शन करा देंगे, क्योंकि हुकूमत बनाने से पहले ये बात डिसाइड हो चुकी थी कि जब तक इंतखाबी इस्लाहात नहीं होंगी तब तक इलेक्शन नहीं कराए जाएंगे। इंतखाबी इस्लाहात के बाद ही इलेक्शन होंगे। दूसरी तरफ पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन भी जल्दी इंतखाब कराने के लिए तैयार नहीं है और वो सुप्रीम कोर्ट में ये बात कह चुका है कि 7 महीने तक हमारे पास इलेक्शन कराने की पोजीशन नहीं होगी। तो उस सूरत में इलेक्शन होना मुमकिन ही नहीं है और इस तरह से बात करके खामखा में लोगों को मायूस करना मेरी समझ से कम बाहर है। अब आते हैं दूसरी तरफ। कल ही आसिफ जरदारी साहब ने ख्वाजा आसिफ साहब के इस बयान के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बहुत नपे तुले अंदाज में, बहुत वाज़ेह अंदाज में ये बताया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ इस हवाले से क्या है। उन्होंने बिल्कुल वाज़ेह तौर पे इशारा दिया कि जब तक इंतखाबी इस्लाहात नहीं होंगी, जब तक नैब इस्लाहात नहीं होंगी, इंतखाबात में जाने का सवाल ही नहीं पैदा होता। नैब इस्लाहात और इंतखाबी इस्लाहात ज़ाहिर है 2-4 महीने लगेंगे, लेकिन इन दोनों चीजों से पहले इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान में मौजूद है वो सदर पाकिस्तान का है। और मेरा जाती तौर पे मेरा ख्याल है कि जब तक आरिफ अलवी साहब प्रेसिडेंसी में मौजूद हैं, मौजूदा हुकूमत को काम करने के लिए मुश्किलात पैदा करते रहेंगे, वो मुश्किलात रोड़े अटकाते रहेंगे मौजूदा हुकूमत के कामों में और ये हुकूमत चलना मुश्किल बनाते रहेंगे। इसलिए मेरा जाती तौर पे ये ख्याल है कि जब तक आरिफ अलवी साहब को सदारत के मनसब से हटाने का मामला मुकम्मल नहीं होता, तब तक पाकिस्तान के मामलात को दुरुस्त करने की राहें हमवार नहीं हो सकती। तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट को, मौजूदा हुकूमत को, यूनिटी गवर्नमेंट का जिसको नाम देते हैं ये लोग,
ان کو اس موضوع پہ ضرور سوچنا چاہیے اور اس پہ کام کرنا چاہیے. کل آصف زرداری صاحب نے ہلکا سا اشارہ ضرور دیا ہے کہ ہم عارف علوی صاحب کو سے بھی نپٹ لیں گے اور یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن میرے خیال میں یہ کافی بڑا مسئلہ ہے. پاکستان میں اس وقت جو صورتحال ہے، پنجاب میں جو صورتحال صدر صاحب اور گورنر صاحب نے مل کے کی ہے، وہ سب کے سامنے ہے، اور یہ اشارہ ہے ان دونوں کی کاموں کا کہ یہ آئندہ چل کے بھی کیا کرنے والے ہیں. یہ صدر مملکت کے بجائے صرف پی ٹی آئی کے ورکر بن کے دونوں کام کر رہے ہیں، صدر مملکت بھی اور گورنر پنجاب بھی. سابق گورنر پنجاب، اب تو ان کو خیر اٹھا کے باہر پھینک دیا گیا ہے. یہ دونوں اپنے منصب کے بجائے پی ٹی آئی کے ورکر کی طرح انہوں نے حرکتیں کی ہیں، اور یہ پاکستان کے لیے، پاکستان کی معیشت کے لیے خاص طور پہ اس وقت جب معیشت کی کشتی بالکل ڈوب رہی ہے، معیشت کی کشتی میں سوراخ ہیں، سوراخ ہی سوراخ ہیں، اس وقت اس طرح کی حرکتیں پاکستان کو بہت بدترین مالی مشکلات سے دوچار کریں گی. امید کرتا ہوں کہ یونٹی گورنمنٹ ان دونوں چیزوں پہ غور کرے گی. زرداری صاحب نے کچھ لائے عمل بھی دیا ہے، اس کو وہ اپنے حکومت کے معاملات میں حکومت کے اپنے کولیشن پارٹنرز کے ساتھ ڈسکس کریں، اور جو کچھ بھی ممکن ہو وہ جلد از جلد کریں، کیونکہ معیشت سنبھالنے کے لیے ہمارے پاس بہت زیادہ وقت نہیں ہے. خان صاحب کی حکومت نے معیشت کا جو بیڑا غرق کیا ہے، اس کے بعد پاکستان کو بچانا اگر ہے تو پاکستان کی معیشت کو مضبوط کرنا ہوگا، اور اس کے لیے میرے حساب سے پاکستان کے پاس صرف 1.5-2 ماہ ہیں. ان 2 ماہ میں اگر موجودہ حکومت نے کوئی پازیٹیو ایکشنز نہیں لیے، موجودہ حکومت نے مشکل فیصلے نہ کیے، تو یقینی طور پہ پاکستان بہت شدید مالی مشکلات کا شکار ہو جائے گا. ایک اور ابھی مجھے بات یاد آئی ہے جو میں آپ سے ضرور ڈسکس کرنا چاہتا تھا. میں اپنے موضوعات میں اس بات کو نہیں شامل کیا تھا، لیکن مجھے ابھی یاد آئی ہے. آج ہی پاکستان تحریک انصاف کا فارن فنڈنگ کیس کے حوالے سے ہیئرنگ ہوئی، اور اس ہیئرنگ میں پاکستان تحریک انصاف کے وکیل نے الیکشن کمیشن سے گزارش کی کہ جناب یہ جو فارن فنڈنگ ہمارے پاس آئی ہے، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ہمارے کارکنان نے خود جمع کر لی. اور اگر آپ کے خیال میں کہ یہ فارن فنڈنگ جو ہے یہ غیر ممنوعہ فنڈنگ ہے یا ممنوعہ فنڈنگ تھی، تو آپ اس کو ضبط کر لیں، لیکن اس کے بہاف پہ کسی پارٹی پہ پابندی لگانے کا حق الیکشن کمیشن کے پاس نہیں ہے. لیکن یہ بھی اسی طرح کی دلیل ہے جس طرح کی دلیل قاسم سودی صاحب نے 3 اپریل کو دی تھی، رولنگ دی تھی کہ جی میں کیونکہ فارن انٹرفیئرنس ہے اس وجہ سے میں تحریک انصاف کو معطل کر کے اور اسمبلی کا اجلاس ختم کرتا ہوں، جو کہ بالکل ہی غیر آئینی اور غیر قانونی تھی. اسی طرح اوصاف صاحب کی، تحریک انصاف کے وکیل اوصاف صاحب کی یہ درخواست بھی انتہائی لغو و بے بنیاد ہے، کیونکہ یہ بالکل واضح لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی پارٹی پاکستان پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ کی خلاف ورزی کرتی ہے، ممنوعہ فنڈنگ کرتی ہے، غیر ممالک سے ایسے لوگوں سے، ایسی کمپنی سے فنڈنگ کرتی ہے جو پاکستان میں ممنوع ہے، تو نہ صرف اس پارٹی پہ پابندی لگا دی جائے گی بلکہ اس کے رہنماؤں کو بھی نااہل قرار دے دیا جائے گا. یہ تسلیم کر کے اوصاف صاحب نے پی ٹی آئی کے لیے، پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک گڑھا کھود دیا ہے کہ یہ ممنوعہ فنڈنگ جو ہے یہ آئی ہے اور پی ٹی آئی کے حساب میں موجود ہے. یہ ایک انتہائی لغو قسم کا انہوں نے بیان دیا ہے کہ جی یہ کارکنوں نے خود ہی کر لیا تھا اور قیادت کو اس کا پتہ ہی نہیں تھا. اگر قیادت کو پتہ نہیں تھا اور قیادت کے پاس جب یہ
فنڈنگ پہنچی ہے تو قیادت نے آخر اس فنڈنگ کا سوال کیوں نہیں اٹھایا اور 8 سال سے اس معاملے سے بھاگنے کی کوشش کیوں کی جا رہی ہے؟ تو یہ بڑا اہم سوال ہے اور یہ بڑا خطرناک پیش رفت ہے. میں ہرگز بھی نہیں چاہتا کہ پی ٹی آئی پہ اس طرح سے پابندی لگ جائے، لیکن پی ٹی آئی کا جو اس وقت معاملہ فورن فنڈنگ کیس کا ہے وہ یقیناً پی ٹی آئی کو موت کے گڑھے کی طرف لے جا رہا ہے. پی ٹی آئی کو اس سلسلے میں اپنے دلائل کو بہتر کرنا چاہیے. یہ جو دلیل انہوں نے دی ہے، اس طرح تو انہوں نے گڑھے کو یا موت کے کنویں کو مزید گہرا کر دیا ہے. اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا اور آپ سے ایک مرتبہ پھر گزارش کروں گا کہ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھا کریں اور ویڈیو کو لائک کیا کریں. تھینک یو ویری مچ. آپ کا بہت شکریہ.